बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची की खदमात के हवाले से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे कराची की आवाम के लिए सोचते हैं और कराची की खिदमत करते रहते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं मुल्क के नामवर सोशल वर्कर मोहम्मद वजाहत यूसुफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजाहत साहब एक अरसे से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं और पर्दे के पीछे रह के काफ़ी खिदमत करते हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या कराची के अंदर मसाइल दरपेश हैं। जी वजाहत साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबीर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आकर बात करने की। देखें, कराची को दरपेश बहुत समाजी मसाइल हैं और मैं सिर्फ समाजी मसाइल पर बात कर सकता हूँ। मैं सियासत और दीगर चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा बहैसियत एक शहर और एक कौम जो अलमिया है, वो इसमें तेज़ी से फैलती हुई माशरती बेहयाई है, जिसके अंदर नशा, ज़िना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका बुनियादी तौर पे उम्मुल खबाइस का काम अदा कर रही हैं। इस वक्त हमारे शहर के अंदर नौजवानों के अंदर आइस, कोकेन, चर्स, हेरोइन की लानत को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। इसी तरह पोर्नोग्राफी, ख़वातीन के अगेंस्ट तशद्दुद के वाक़यात, छेड़छाड़, बदतमीज़ी, रेप। हमारा शहर इस वक्त इस मुल्क की शहरग है, मुआशी शहरग है, और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे मुल्क के, हमारे शहर के मुस्तक़बिल को टारगेट किया जा रहा है, जिसके अंदर बैरूनी ताकतें इदारों को और आवाम को आपस में लड़वा कर हमारी नौजवान नस्ल को इस लानत में मुब्तला करके सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की सालमियत को ख़तरा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त हम जिस 5th जनरेशन हाइब्रिड जंग का सामना कर रहे हैं, हमारे शहर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है इस वक्त। अच्छा, ये तो एक अजीब इनकी दीरा दिलेरी है कि लेडीज़ को हरासमेंट भी करते हैं, उसकी इज्जत भी पामाल करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और फिर धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या वजह है? देखिए शबीर साहब, हमारा आज से 10 साल पहले तक एक बहुत बड़ा जो फुकदान था वो था लाकानूनियत का। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों में अल्लाह ताला के करम से हमारी अदलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। अल्लाह का शुक्र है, मुल्क जमहूरियत की तरफ वापस आया है। सिविल सोसाइटी, सिविल लिबर्टी के इदारे मुतहर्रिक हुए हैं और उससे ज़्यादा अल्लाह के करम से हमारी जो फोर्सेस हैं, अफ़वाज पाकिस्तान बहुत 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 अब गैर सियासी होकर न्यूट्रल डोमेन में अपना काम कर रही हैं। अब जब सियासी अनासर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ना हो तो वो अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं। सही। जब तक अदलिया मजबूत है, ज़हीर जाफ़र जैसे दरिंदे, ज़ैनब मर्डर केस में मुलव्वस दरिंदा, ऐसे कोई भी लोग बच के नहीं जाएंगे। ये आज वीडियोस बना लें, आज दावे कर लें, लेकिन देखिए ना, आपका जो समाजी, आपका जो माशरती गरीब और अमीर के दरमियान फासला है, वो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि गरीब छोटी सी चीज़ पर पकड़ा जाता है, अमीर इतने बड़े हादसों में भी मुलव्वस होके निकल जाता है। लेकिन अब वो दौर बहुत हद तक चला गया है। इस तरह के दरिंदे जो वीडियोस बना रहे हैं, जो इंटरनेट पे चीज़ें डाल रहे हैं, मौजूदा कानूनी निज़ाम में मौजूदा अदलिया, मौजूदा कानून नाफिज करने वाले इदारों की लीडरशिप की वजह से इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई भी आदमी बच के जाने वाला नहीं। अच्छा, ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये इनको क्या कोई बेनिफिट है या पीछे से कोई ताकत है, इनको कोई मनी ट्रांसफ़र करती है, क्या चीज़ें हैं? देखें, सबसे बड़ा जो इस वक्त कंसर्न हमारा है वो ये है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी हमारे माशरे में आग की तरह फैल गई है।
یہ ان معصوم بچوں ان عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے بعد ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ کر کے اس کو ڈارک ویب پہ آکشن کیا جاتا ہے. اس کو نیلامی اس کی بڑی سے بڑی بولی لگتی ہے. اچھا. جس کے لیے 2016 سے الحمدللہ میں متحرک ہوں. میں نے اس لعنت کو روکنے کے لیے دنیا کے تقریباً 26 مختلف ممالک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. ہم نے ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح توڑا ہے کہ وہ چند $100 ملین اس کا ریونیو ہے, لیکن یہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے بہت افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, اور جو قوانین ایگزسٹنگ ان پلیس ہیں ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کوئی نہیں ہو رہی ہے. تو سب سے بڑا جو اس وقت ہم ایک لیک فیل کرتے ہیں, سائبر لاز آئے, سائبر کرائم کے لاز آئے, مگر ان کی اپلیکیشن ان پرٹیکولر انسٹنسز میں مشکل ہے, ناممکن لگتی ہے. کیا وجہ ہم اتنا ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے, ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا فقدان. آپ اپنا کمپیریزن, ہمارے یہاں تھوڑا سا رہتا یہ ہے کہ جو ہمارے سو کالڈ لبرلز ہیں اور جو ہمارے کاؤچ کمانڈرز جن کو میں کہتا ہوں, جو کہ بنیادی طور پہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں بگاڑتے ہیں, وہ ہمارا کمپیریزن کریں گے انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ. دیکھیں, بھارت نے 1947 سے آج تک ان نامساعد حالات کا سامنا نہیں کیا ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم پہ ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ بلا وجہ کی بیرونی طاقتوں نے اپنی جنگ مسلط کری. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سارے فارمولے یہیں آزمائے جاتے ہیں. صحیح, یہیں آزمائے جائیں گے, لیکن بحیثیت قوم ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ہے آپ کی تعلیم کی شرح میں جو ایک زمانے میں صرف 26% تھی, واضح اضافہ آیا ہے. ماشاءاللہ آج آپ کے یہاں کے ینگ بزنس لیڈرز, ایمرجنگ بزنس لیڈرز دنیا میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کے کھیل کے میدان ہو گئے, آپ کا معاشرتی علوم ہو گئے, آپ کی کمپیوٹر سائنس ہو گئی. ہر جگہ پہ الحمدللہ پاکستانی مرد, پاکستانی خواتین, پاکستانی بچے, پاکستانی بزرگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. تو یقیناً ہم ٹیکنالوجی میں, تعلیم میں بنیادی طور پہ ہم پیچھے ہیں, مگر ان تمام نامساعد حالات کا جس کا ہم گزشتہ 70-75 سالوں سے سامنا کر رہے ہیں, ان تمام نامساعد حالات میں اگر کوئی دنیا کو کوئی اور ہوتا تو ایک فیلڈ اسٹیٹ ہوتا, لیکن ہم اپنے لمیٹڈ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہتر سے بہتر اور بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, پولیس کے ساتھ آپ تھوڑا سا جوائنٹ رہتے ہیں اور کس طرح سے خدمات کرتے ہیں, کیا دشواری آپ کو سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے, سوشل ویلفیئر کا سلسلہ پولیس اور ہماری فورسز کے ساتھ, میں اس کو سوشل ویلفیئر نہیں کہتا, میں اس کو کہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں, کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں. ہماری افواج پاکستان, ہمارے سندھ رینجرز کے بہادر نوجوان, سندھ پولیس کے بہادر نوجوان عید, بقرعید, شبرات, سالگرہیں, نیو ایئر, یہ سب روڈ پہ گزارتے ہیں. ہمارا مقصد ان کا آگے بڑھ کے صرف بازو بننا ہے, صرف ان کی کمر تھپ تھپانا ہے. باقی دیکھیں کام سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کرواتی ہے, ہم صرف اور صرف اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ پیسے جو ہے آپ خود سے خرچ کرتے ہیں یا کوئی آپ کے ویلفیئر کا ادارہ بنا ہوا ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ نہیں جی, دیکھیں میرا کوئی ویلفیئر کا ادارہ نہیں ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میرا پاکستان سے باہر اپنا کاروبار ہے. میں دبئی اور امریکہ میں مقیم ہوں, دونوں دنیاؤں کے درمیان, اور اس کا کمپلیٹ میں بولوں گا ہدیہ جو ہے وہ میری اپنی جیب سے جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے آج بھی میری کمائی کا 70% حصہ جو ہے وہ چیریٹی میں جاتا ہے. میرے اپنے ذاتی نہ اتنے اخراجات ہیں, نہ میری اتنی کوئی خواہشات ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کروا دیتی ہے. اچھا, آپ کے والد صاحب کا صحافت سے تعلق تھا, کیسا, مطلب آپ کو کیا تربیت میں کیا سمجھاتے تھے, وہ کیا بتاتے تھے کہ اس طرح کام کرو؟ ایک والد کی ایک تھپکی ہوتی ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جو بھی ہوتا ہے, خاص کر جو لڑکے ہوتے ہیں, وہ اپنے والد صاحب کے شبیہ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا.
دیکھیں میں صرف 13 سال کا تھا، میرے والد کو بہت بے دردی سے گھر میں داخل ہو کر دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. 13 سال کی عمر میں جب آپ یتیم ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا وقت اپنے والد کے ساتھ ملتا نہیں. بالکل بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، بہت چھوٹی عمر تھی. مطلب وہ سمجھو کہ ابھی وہ لڑکپن سے نکل ہی رہا ہوتا ہے، جوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. میری پرائمریلی تربیت میں میری والدہ شکیلہ صاحبہ، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے سوتیلے والد رانا نور احسن صاحب، میری تربیت میں ان دونوں لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور جو حقیقت بات ہے کہ میرے سوتیلے والد نے کبھی مجھے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. ہم لوگوں نے فائنینشلی تھوڑا پورا ٹائم دیکھا، میں بہت کم ایج سے محنت مجھے کرنی پڑی، مگر جو میرے والدین کے بس میں تھا، میرے والد کی شہادت کے بعد انہوں نے میری اخلاقی، سماجی، تعلیمی جو تربیت وہ لوگ کر سکتے تھے وہ میری انہوں نے کری. میں اپنے آپ کو بڑا فارچونیٹ سمجھتا ہوں فار بوتھ مائی مدر اینڈ مائی اسٹیپ فادر، کہ جنہوں نے میرے والد کی شہادت کے بعد مجھے نہ صرف اچھا کام کرنے کی تلقین دی، بلکہ اپنے آپ کو اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے پش کیا. سختی کری، ڈانٹا، کبھی مار پڑی. اس پرٹیکولر ٹائم میں مجھے شاید لگتا تھا کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آج لیکن جب میں پیچھے مڑ کے اس سب کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا تھا، اب احساس ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی میرے ساتھ کیوں کیا جاتا تھا. بالکل. ایک بریک کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے آگے این جی اوز کا آپ کا کیا ارادہ ہے، آگے ویلفیئر بنانے کے کیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہوں گے ملک نور صاحب، تو ان سے بھی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. ابھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو نور احمد ملک صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک نور صاحب، اس وقت ایک جو ہے نا این جی اوز کے حوالے سے کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کی میں آپ سے وضاحت کروں گا کہ وہ تو ایک ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. کیا پابندیاں ہیں، کیا ایس او پیز ہیں جو گورنمنٹ نے لگائی ہیں جس پہ وہ اس کو مکمل کر کے پھر وہ این جی اوز آگے چلا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کا چینل کا شکریہ کہ مجھے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. این جی اوز نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اس کا مخفف تو یہ، اور اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ سے ہٹ کے ایک سوشل ورک کرنے کے لیے موجود لوگ. پابندیاں اس بیس پہ لگائی گئی ہیں کہ ایف اے ٹی ایف ان کا ایک تلوار لٹکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اور پاکستان بھیجتے ہیں، منی لانڈرنگ کا سلسلہ ہے. اس سے بچنے کے لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں. اور سب سے بڑی پابندی لگائی گئی کہ آپ دوسرے پاکستان سے باہر سے جو فنڈنگ ہے وصول نہیں کر سکتے. اگر این جی او کے باہر سے فنڈنگ وصول کرتی ہے تو اس کو کافی نوٹس کیا جاتا ہے اور اس کے کرٹیکل لائن کے اندر رکھا جاتا ہے. رہی بات یہ کہ پابندیوں سے بچا کیسے جائے، تو آبویسلی آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ لیگل ہے، انلیگل نہیں ہے. جو آپ کے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا پورا حساب رکھیں، ایک ایک چیز کی آپ اکاؤنٹنگ کر کے دیں انہیں. وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس کے پاس سے آیا، کس اکاؤنٹ میں اور کہاں گیا. یہ ایک سلسلہ ٹرائنگل جو ہے یہ اگر پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. تو صحیح لگائی نا گورنمنٹ نے پابندی. اس کی وجہ ہے لگانے کی نا کہ بیرون ملک سے کافی پیسہ باہر، یعنی یہاں سے ہمارے سیاستدان جو ہیں، ایک الزام لگتا ہے سیاستدانوں کے اوپر، تو انہی کا نام لوں گا کہ سیاستدانوں نے یہاں سے پیسہ باہر بھیجا، یہاں کی این جی اوز بنائی، ان کے ذریعے پیسہ واپس منگایا اور اپنے استعمال میں کیا. کیا کہیں گے، ویلفیئر آڈٹ کا نام لیں گے اس کو؟ ویلفیئر آڈٹ کا نام تو نہیں کہہ سکتی اس کو. ویلفیئر کو ایک پیمانے میں لانا ضروری ہے، ایک سانچہ ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے. گورنمنٹ نے صحیح کام کیا کہ صحیح کام کیا ہے. دیکھو ایف اے ٹی ایف کے کہنے کے اوپر یہ کام ہوا ہے. ایف اے ٹی ایف والوں نے جو پابندیاں لگائی ہم پر، تب یہ کام ہوا. یہ کام انیشیٹو پہلے کیوں نہیں لیا جاتا؟ کوئی تھپڑ مارتا ہے تبھی گال پہ درد محسوس ہوتا ہے، اس سے پہلے کیوں فیل نہیں کرتا؟ تکلیف کے بعد ہی سمجھ آتی ہے. یہی سارے مسئلے ہیں کہ جو کام ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو ہوتا ہے. تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے جینیس لوگ موجود نہیں ہیں جو پالیسیز بنا سکیں. یہ ہمارے ملک میں ہے. دیکھیں بل جو ہے نا وہ آخری تاریخ آئے گی تو پھر لائن لگی ہوگی، پہلے سے نہیں جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ بلڈنگ کے مینٹیننس، سب کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں ہماری عوام کا ہے ایسا. اب دیکھیں لاک ڈاؤن لگا تو گش لگ گیا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہماری قوم کا تھوڑا سا ایسا ہے. نہیں، یہ الزام ہے.
इल्ज़ाम है तरबियत का फुकदान है, इल्ज़ाम है हमारी कौम जो है, हमारी जो आबादी है पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, पुराने दौर से चले आ रहे हैं, नए दौर में अब आ रहे हैं, तो नए बच्चे पढ़े लिखे ज़रूर हैं, आने वाला वक्त पढ़े लिखों का ज़रूर होगा इंशाल्लाह। गुजरा हुआ वक्त गुजर रहा है ना जो वक्त, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, चीटिंग करके पास हुए हैं ऐसे भी लोग हैं, डिग्री वाले भी हैं, कराची से बाहर से आए हुए लोग भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा भी नहीं और डिग्रियां उनके पास हैं, ये साबित हो सकता है, वो कहेगा इस पे तो मैं बात करके साबित भी कर सकता हूँ कि किस वक्त क्या हुआ, कौन सा चीफ जस्टिस कब हटा, क्यों हटा, आने वाले पंजाब बार कौंसिल से कितने हमारे वकला साहिबान की डिग्रियां जाली निकल आई, क्यों निकली, रीजंस होते हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, क्या वजह है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि फुकदान तालीम का, समझ का, हम लोग सब हर काम सब अच्छा करते हैं, हर काम अच्छा करते हैं, जहां हम देखते हैं कि कोई पैनिक जरा सा क्रिएट होता है हम डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके बचना चाहिए। वो कोरोना वाली बात कि पता चला दुकान 6 बजे बंद होगी तो 4 बजे एक बार रश लगना शुरू हुआ, पूरा आप ये देखो ना कि वो जो है पिछले कोविड में राशन की दुकानें खाली हो गई और लोगों ने जो है ना बजाय 1 महीने के बजाय 4-4 महीने के राशन घर में रख लिए, और पता नहीं उनको डर जाते हैं क्या होगा पता नहीं, अरे अजीब से मतलब सिचुएशन है लोगों की। अनसर्टेनिटी होगी ना, जब क्लियरिटी नहीं होगी किसी पॉलिसी के अंदर तो भाई यही होगा, क्लियरिटी ऑफ पॉलिसी का तसलसल बहुत जरूरी है, क्लियरिटी चाहिए, क्लियरिटी किसी काम में नहीं है हमारे यहाँ, वही मैंने बात की, थप्पड़ लगा तो होश आया, इससे पहले मजे से एंजॉय कर रहे थे, कोई हमारी तो उंगली उठाता क्यों है भाई, इससे पहले अपने को सही क्यों नहीं कर लेते। आज भी तो हुकूमत पाबंदियां लगाती है तो आवाम बर्दाश्त करती है ना, चाहे 8 बजे बंद करने कहते हैं 8 बजे बंद करते हैं ना, पुलिस करवाती है बंद, देखिए कमाल ही है कि बंद होता है। अभी चंद दिन पहले एक जलसा हुआ, इतवार का दिन था, पूरा शहर बंद कर रहे थे दुकान पे कोविड की वजह से, SOPs का ख्याल करो, मगर वो जलसा तो हुआ, वहां रश नहीं था, नजर नहीं आता, दोहरा म्यार खत्म करना सबसे पहले, दोहरा म्यार खत्म। बात सही है। मोहम्मद वजह साहब आपकी तरफ आएंगे, ये वाकई ये सही कहते हैं कि जब सियासत की बात आती है तो सारे कोविड खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल सब सेट हो जाता है, आवाम की बारी आती है तो सारी SOP से सबसे पहले तो अमल खुद को करना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए नूर साहब बात कर सकते हैं सियासी, बिकॉज ही कैन गेट अवे विद इट, मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूँगा। नहीं देख अवामी बात है ये तो, हमारी आवाम में तालीम से ज़्यादा शऊर की कमी है, बिल्कुल बात सर की बजाय कि लोग तब्दीली चाहते ही नहीं हैं, और देखें ये तो हदीस मुबारक भी है कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, बिल्कुल। तो हाँ कोई सियासतदान कोई इम्पोर्टेड तो नहीं है यहीं के, बिल्कुल हम इसी आवाम से हमसे ही उठे हैं, हमने ही उनको वोट दिए हैं, हमने ही उनको आगे लेकर आए हैं। देखें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड बात है, भारत की एग्जांपल दूंगा कि वहाँ पे प्याज पे 1.5 रुपए बढ़े तो महाराष्ट्र की हुकूमत गिरा दी गई अर्ली 90s में। हमारे साथ तो पता नहीं क्या कुछ होता है, रोजाना की बेसिस पे होता है, एक्सीडेंट्स, कत्ल गारत, बच्चों के साथ बदफेली, औरतों के साथ मारपीट, लोड शेडिंग, महंगाई, हर चीज़ यहाँ पे होती है। मगर वी एज अ नेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? देखें इदारे अपना काम कर रहे हैं, और इदारे खुसूसी बिलखुसूस सिक्योरिटी इदारे अपने तमाम तर फ़राइज़ जो है बहुत बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, सही बात है। लेकिन हम बहैसियत एक पाकिस्तान के शहरी, कराची के शहरी, हमारा इनपुट क्या है? 0/0। हम खुद इस चीज़ को, सर आप शायद एग्री करेंगे मेरी बात से, कि हम लोग खुद एक चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हम खुद नहीं चाहते कि कानून फॉलो। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मैं। रेजिस्ट जब पैदा होता है जब स्ट्रेच पैदा होगा, स्ट्रेस जब आप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे किस चीज़ को तो रेजिस्टेंस पैदा होती है, सिंपल है। आप स्ट्रेचिंग पोजीशन में लाते क्यों हैं पब्लिक को, हम लोगों को लाते ही क्यों हैं? थोड़ा सा इख्तलाफ है सर, बाकी बातें आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी की, एग्री करता हूँ मैं कि शऊर की किल्लत है, शऊर की ज़रूरत है, मगर ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कि हर चीज़ जानते हैं, अमूमन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि यकीन है इस बात का कि आप कोई हरकत करके देखें, अगर आप क्रिमिनल नहीं है तो आपको तो पकड़ लेंगे वो एक लम्हे के अंदर, अगर आप क्रिमिनल नामी गिरामी है तो हरकत करके चले जाएं, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, सबके बारे में नहीं कह रहा, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, ये है, अच्छे लोग हैं तो हम आज माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं। जहाँ आवाम में अच्छे बुरे लोग हैं वहाँ इदारों में सब जगह है।
آپ ایک جو ہے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اور بالکل بیک پہ ہو کے، تو کیا آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ کوئی این جی اوز بنانے کا ارادہ ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت پاکستان رینجرز سندھ کے تعاون سے میری ان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اس وقت بات چیت چل رہی ہے. میں انشاءاللہ تعالی جلد اپنا ایک پاکستان کے اندر ایک این جی او کا قیام کروں گا جس کا پرائمری گول ہوگا سیکشول وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بچے، خواتین کے لیے فری لیگل اسسٹنس، فری لیگل ایڈ، میڈیکل ایڈ، اور ان کی مینٹل، فزیکل جو کاؤنسلنگ ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو اسکالرشپس دے سکتے ہیں کمپلیٹلی. لیکن یہ این جی او ڈفرینٹ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں کوئی بیرونی فنڈنگ یا اندرونی فنڈنگ نہیں ہوگی. یہ پیورلی میں اپنی جیب سے کروں گا. نہیں، دیکھیں، ایک تو ویلفیئر کا جب ادارہ بنتا ہے تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ جتنی ہیلپ کر سکتا ہے. اب جب وہ ادارے بڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فنڈ تو لینا پڑے گا نا، اس کے بغیر کیسے چلے گا؟ نہیں، دیکھیں، جتنا فنڈ میں اپنی جیب سے دے سکتا ہوں اتنا ہی کام کروں گا، اتنا ہی کام کروں گا. توفیق اور برکت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بجائے اس کے کہ کل کو میں بھی کسی پروگرام کا حصہ بن کے یہ جواب دے رہا ہوں کہ جی پیسے کہاں سے آئے، پیسے کہاں پہ گئے. مطلب آپ بول سکتے ہیں میرے پیسے ہیں بھائی، میری اپنی جیب سے پیسہ ہے، میں اس کو اپنے ڈسکریشن پہ خرچ کرتا ہوں، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں، رنگ، نسل، قومیت اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر. تو اس میں پھر میری کسی کو جواب داری نہیں بنتی ہے. اگر کہیں سے فنڈ لیں گے تو پھر جو آپ کے لوگ جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بیرون ملک کی ایجنسی ہیں، سب کو آپ کو جواب دینا. اچھا، ٹی وی پلے جو ہوتے ہیں وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں عوام کے معاشرے کو سدھارنے میں، بڑا کردار ادا. بے شک. اور آج جو ہمارے ٹی وی پلے آ رہے ہیں، اس کو ڈیورس دے دی، اس کا یہ کر دیا، اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، آپ کیا سمجھتے ہو یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، اس میں سر والی بات ہے کہ دوہرا معیار جتنا ہم سٹریچ کرنا چاہیں گے، ہم ایک طرف کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں کہ جی فیمیل امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ، دوسری طرف پھر ایک سو کالڈ رائٹر بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے ایک اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ میری ریٹنگ مجھے کہاں مل رہی ہے، اس کو معاشرے کو تو دیکھ ہی نہیں معاشرے کو دیکھنا ہی نہیں ہے. تو وہ بیٹھ کے پھر لائیو نیوز چینل پہ عورتوں کو گالیاں دے دیتا ہے. کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرے، آپ کو یا مجھے قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے کوئی گالی نکالیں یا کوئی بات نکالیں. اور پھر وہی انڈسٹری کے لوگ جو ویسے تو ٹویٹر پہ بیٹھ کے سوشل جسٹس واریئرز بنتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کو مذمت کرتے ہیں، ڈھمکانا آدمی کی مذمت کرتے ہیں، بعد میں وہ اسی آدمی کے گھر کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی اسکرپٹ دے دو. دوہرا معیار، دوہرا معیار ہے. بالکل. اس بات کو آگے لیتے ہیں. ناظرین، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی این جی اوز کے ویلفیئر کے حوالے سے، اور جو ہماری قوم ہے اس میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. تعلیم چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، دونوں تعلیمیں شعور انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، اور اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات خراب ہیں. اسکول کی فیسیں اتنی ہائی فائی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے. اس حوالے سے ہم وجہ صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو شعور جو آنا ہے وہ تعلیم سے آنا ہے، اور گورنمنٹ اسکولوں کے تو برے حال ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میرا اگر بس چلے تو میں تمام طور پرائیویٹ سکولز کو، گورنمنٹ سکولز ختم کر کے پرائیویٹ سکولز کو گورنمنٹ کے پینل پہ لے آؤں. ہونا چاہیے، بالکل. ٹھیک ہے جی. کیونکہ کسی بھی قوم کی ڈیولپمنٹ میں بیسک جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے تعلیم کا. آپ میں تعلیم نہ ہو، شعور آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ آپ اچھے برے کی تمیز کہاں سے کریں گے؟ لیکن آپ ترقی کیسے کریں گے؟ ترقی کرنے کا مقصد صرف جو ہے وہ 4 فیکٹریاں لگا لینا نہیں ہوتا. ترقی کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنلی اپنے بچوں کی، اپنے آنے والے مستقبل کے معماروں کی کیا تربیت کری ہے. جب تک تو آپ اپنا قبلہ تعلیم کے میدان میں درست نہیں کرتے ہیں، جب تک آپ کے تعلیمی اداروں کا معیار انٹرنیشنل اداروں کے لیول پہ نہیں آتا ہے، آپ کے یہاں جدید ٹیکنالوجی کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، نہیں اڈھیر کیا جاتا ہے، ریسرچ نہیں ہوتی ہے، جب تک ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکے. آج کے دور میں بڑھتی ہوئی آبادی میں جو گورنمنٹ اسکول پرانے بنے ہوئے وہی ہیں، اور آبادی کہاں کی کہاں پہنچ گئی. کہیں گورنمنٹ اسکول نئے بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو کس طرح غریب کا بچہ جو وہ پڑھے گا، کیا ہوگا؟
دیکھیں جب آپ کا تعلیمی نظام بہت ڈراسٹکلی چینج ہوگا, جیسے فار ایگزامپل آپ ایک پیلا اسکول, جسے آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں, اگر آپ ایک پیلے اسکول کو کراچی کے ٹاپ کے اسکول کے لیول پہ اگر لے آئیں تو ظاہر سی بات ہے لوگ زیادہ سے زیادہ جو تو اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. آج ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کے پاس ایکسکیوز ہی ہوتی ہے اسکول نہ آنے کی کہ جس اسکول میں تو بچے نہیں آتے پڑھنے کے لیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ غریب آدمی کا بچہ کیسے پڑھے گا. یہاں تو ریڑھی والے پان والوں کے بچے جو ہے وہ گلی محلے کے نکڑ پہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں ایز اپوز ٹو گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکولس. تو جب تک اس سارے سلسلے کی کور کا علاج نہیں ہوگا آپ نئے اسکول کھول کے کیا کریں گے؟ ایگزسٹنگ اسکولوں میں سر آپ کا سٹاف پورا ہے نہیں. ایگزسٹنگ اسکولوں کی اندر بلیک بورڈ تو چھوڑیں, بیسک باتھ روم کی فیسلٹیز نہیں ہے. بچے باتھ روم استعمال کرنے گھروں میں جاتے ہیں یا باہر روڈ پہ جاتے ہیں. نہ آپ کا کوئی بیسک ہیلتھ کیئر کا وہاں پہ سسٹم ہے, نہ کوئی فرسٹ ایڈ کی وہاں پہ چیز موجود ہے, نہ اب زیادہ تر اسکولوں کے اندر تو بجلی بھی نہیں ہے. تو کون آدمی اپنے بچے کو وہاں پڑھنے بھیجے گا, چاہے غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. جتنے بھی ویلفیئر ادارے ہیں اس وقت کھانا کھلانے پہ تو وہ دوڑے پڑے, لیکن اسکول کے حوالے سے اتنا کام. اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا تھوڑا سا. جی. ابھی سندھ گورنمنٹ ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے. وہ اسٹیپ یہ لیا ہے کہ این جی اوز کو کہا ہے کہ اسکول اڈاپٹ کر لو. بالکل میں خوش ہوں کہ کم از کم کوئی تو براڈ وے میں جا کے سوچا کہ ہم نہیں کر سکتے, کسی اور کو سونپ دیں وہ کر لے. مثال دیتا ہوں, گارڈن پہ ایس ایم بی فاطمہ گرلس اسکول ہے, اس کو کسی ایک این جی او نے لے لیا, بہت اچھا ڈیولپ کیا, بہت اچھا بہت اچھا. اور اس وقت یہ گورنمنٹ اسکول ہے اور اس اسکول میں داخلہ ملنا مشکل ہے گورنمنٹ اسکول میں. رش لگا ہوتا ہے, لمبی بڑا اپریشیٹ کروں گا اس بات کو میں. تو اس طرح سے کافی این جی اوز نے اڈاپٹ کیا اسکولس کو, اور وہی این جی اوز اسکول کو چلا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں بچوں کو. کچھ تو فرق آئے گا, چینج آئے گا انشاءاللہ, اور آنا چاہیے. پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں, پڑھے لکھے بچوں سے ہماری این جی اوز جو چلا رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آ رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں. وہاں میں نے دیکھا کہ انگلش اسپیکنگ ٹیچرز کھڑی ہیں, وہ باتیں کر رہی ہیں بچوں سے جو انہوں نے کبھی اسکول میں اے بی سی ڈی کے علاوہ پڑھا نہیں تھا. یار وہ بچے انگریزی میں بات کرنا سیکھ گئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. انگریزی پڑھنا فخر کی بات نہیں ہے, انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے, سیکھنا ضروری ہے, آنی چاہیے. آپ کو تو اپنی زبان اردو بہت اچھی آنی چاہیے, آپ کی زبان وہ ہے, مگر آپ کو انگریزی بھی سیکھنی چاہیے. انٹرنیشنل لینگویج ہے اس لیے بولنا آنی چاہیے. دنیا سے کورسپونڈنس کرنی ہے تو انگریزی زبان میں ہوگی, تو اس لیے بہت ضروری ترقی کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی سیکھ لیا تو اس کا معیار بلند ہو گیا, ایسا نہیں ہے. تعلیم کو عام کرنے کے لیے اسکولوں کو بھی ڈیولپ کرنا ضروری ہے, خالی آواز لگانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سندھ گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے, کیونکہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے, یعنی کوئی پرابلمز ہوگی ان کے فائنینشلی, تو این جی اوز کے ذریعے کروا رہے ہیں. اب این جی اوز پہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک گئی کہ باہر سے پیسہ نہیں آ سکتا, انہیں بھی پریشانی ہو رہی ہے, کیونکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ پیسہ کافی بھیجتے ہیں یہاں پر, اوورسیز پاکستانی اس فنڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہاں سے گئے ہوئے حالات دیکھ چکے ہوتے ہیں, تو وہاں اپنے اس ملک میں موجود رہ کے وہ حالات جو اس ملک کے دیکھتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ اسی طرح کا سسٹم بن جائے. تو ابھی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ایک پریشانی آ گئی کہ وہ پیسہ بیرون ملک سے یہاں نہیں آتا. ملک کا جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ اگر کمپنیز کو دے دیا جائے تو میرے خیال میں سیاست میں تو کوئی نہیں آئے گا. سیاست میں رہیں گے نا بولنے کے لیے, تقریر کون کرے گا, مجمع کون لگائے گا, یار یہ کیا بات کی. سیاست دان تو زندہ باد, سیاست سے اچھا تو کوئی کاروبار نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. سوری میں کہہ رہا ہوں یہ بات, بڑا سخت جملہ استعمال کر لیا میں نے, مگر یہ کہ اچھا ہے, سیاست ہونی چاہیے, سیاست اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر یہ کہ فلاحی کام کرنے والے بہت ضروری ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. کہ فلاحی ریاست تبھی بنے گی جب فلاحی کام کرنے والے آئیں گے. کہنا بہت آسان ہے کہ ہم فلاحی ریاست بنا رہے ہیں, ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. ریاست مدینہ اس وقت بنے جب ہر ایک کو ایک سکون حاصل ہو, اطمینان حاصل ہو, روزی روزگار ملتا ہو, سیکیورٹی ہو, سیفٹی ہو, ہمارے بچے آزادی سے آ جا سکتے ہوں. یہاں تو ہم اپنے بچے کو گھر سے باہر نہیں بھیج سکتے کہ جائے اپنے آگے دکان سے چیز لیا, کوئی سامان, ڈر لگتا ہے. اور رات کو اب دن میں تو خواتین چلو پھر بھی وہ جاتی ہیں کام پہ آتی ہیں, لیکن رات میں آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کوئی خواتین رات کو باہر رہے. ایک بڑا مشکل ایک خوف ہے. نہیں, خوف تو اپنی جگہ رہا, ہماری اپنی بھی نگاہیں ہوس کا شکار ہو گئی نا, کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو باہر نکلی خاتون ہے گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, انسان ہے یار, انسان ہے. وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی گھر سے باہر نکلی, کسی مجبوری کے تحت ہی نکلی. کس کو شوق ہوتا ہے عورت کو گھر سے باہر نکلے کام کے لیے جائے؟ شاپنگ کرنے کا عورتوں کو شوق ضرور ہوگا, نکلتی ہوں گی,
नौकरी पे जाने के लिए निकलने वाली ख्वातीन किसी ना किसी वजह के तहत ही निकलती अच्छा, वो बड़ी मतलब मेहनती खातून है कि वो जॉब पे भी जा रही है और अपना घर बार भी संभाल रही है और उसका कोई और जरिया माश नहीं है, तभी खुद निकल रही है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। करनी चाहिए कि अपने आप को खुद पालती है, अपनी फैमिली को चला रही है, और हम उसकी तरफ ही अजीब अजीब बेतुके अल्फाज कसना शुरू कर देते हैं और अपने आप को हम बहुत पारसा समझते हैं और उसको पता नहीं क्या समझते हैं। क्या कहेंगे वजह साहब इस बारे में? शब्बीर साहब देखें, कवानीन है, इन प्लेस नहीं है, अगर इन प्लेस हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं है। सख्ती और इबरत दो बहुत अहम चीज़ें हैं माशरे में। हमारे यहाँ कहा गया कि जी रेपिस्ट को पकड़ेंगे, केमिकली कैस्ट्रेट कर देंगे, फांसी पे लटका देंगे सरेआम, ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ सर कुछ भी नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आप मेन शार फैसल के ऊपर क्रेनें लगाकर जो सजाए मौत के मुजरमान हैं इस सारे मामले में, आप उनको क्रेनों से लटकाना शुरू करें, शाम तक आप उनकी लाश लटकने दें, इंशाल्लाह ताला देखें मुआशरे के अंदर चेंज आ जाएगा। हाँ, इस जुमले के बाद अभी 4 सिविल सोसाइटी के लोग मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखेंगे, मगर देखें दीन फितरत कहा गया इस्लाम को, क्योंकि इंसान की फितरत अल्लाह ताला की ज़ात से बेहतर को समझती नहीं है। आप इबरत कायम करेंगे, ये 4 साल की बच्ची मरवा को जिसको ज्यादती करके PIB कॉलोनी में कत्ल कर दिया जाता है, इस बच्ची का कातिल पुलिस ने अपना काम किया, 72 घंटे में पुलिस ने उसको पकड़ा। उस टाइम के SSP साजिद सुदरजाई साहब और जो उस वक्त का आईओ था, ये हीरो है हमारे बेसिकली। 72 घंटे के नोटिस पे उन्होंने कातिल पकड़ लिया, DNA से प्रूव हो गई, हर चीज प्रूव हो गई। आज वो मामला अदलिया में लटका हुआ है, अब उसको लंबा मजीद लंबा किया जा रहा है कि जी 4 साल बाद सजा होगी तो 8 साल बाद सजा होगी, और फिर बाय द टाइम उस सजा का टाइम आएगा सर, तब तक तो उसको क्लेमेंसी मिल जाएगी। इसकी वजह बता दूं मैं आपको कि प्रोसिक्यूशन का एक प्रोसेस है, तरीका है। ऐसे इलाके ऐसे एक दिन में सजा नहीं हो जाती, विटनेसेस चाहिए होते हैं, गवाह चलता है, सब कुछ होता है। एक चीज़ पुलिस से तो कर ली है, ठीक है ना, अपना काम कर दिया, इन्वेस्टिगेशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ने वो केस कोर्ट में दे दिया कि आप इसके ऊपर ट्रायल करें, रिपोर्ट लेके उन्होंने दे दी कि भाई हमने ये शवायद इकट्ठे किए। वो ट्रायल चलेगा ना, ट्रायल के अंदर उसको प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात नाजायज तरीके से भी लोगों को फंसाया जाता है केसेस के अंदर। हमारे पाकिस्तान के अंदर खास कराची में ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जिससे दुश्मनी हो, ताकतवर आदमी उससे दुश्मनदार को पकड़वा देता है, पैसे दे दिला के, जो भी मामला होते हैं, तो उसको क्लियर करना भी जरूरी है। हमारे कानून में यहाँ तक है कि कत्ल का मुल्जिम आके कह दे कि मैंने कत्ल किया है, कबूल कर ले, तब भी उसको प्रूफ करना पड़ता है, वकीलों ने, प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ करना होता है कि हाँ ये वाकई कातिल है, कोई प्रेशर तो नहीं था, कोई वजह तो नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के बच्चे का अगवा कर लेते हैं, किसी की कोई मसला हो जाता है। अब वो DNA टेस्ट जो किया है, जिसका मिला है, मैच किया है, क्या वो DNA उस पर था, ये भी चेक करना जरूरी होता है। उस विक्टिम के ऊपर था, ये मौजूद था, या ऐसी बाद में DNA लिया और अपनी तरफ से, ये सारी चीजें प्रूव करना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस जरूर है, बस रिमांड होता है मुजरिमों का, तो वो ये भी जस्टिस के हिसाब से इसको हमने फॉलो करना होता है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर लेके आना होता है। एकदम खड़े खड़े सजाएं नहीं दे सकते, जिसपे हमें भी शिकायत है कि ऐसा क्यों है, होना नहीं चाहिए, स्पीडली होना चाहिए ट्रायल, हर कोई ये चाहता है। मगर कुछ ना कुछ कदगने हैं, जो मसलियतें हैं, परेशानियां हैं, जिनको फॉलो करना होता है, इसके वजह थोड़ा टाइम लग जाता है। और डिले, आप सही कह रहे हैं कि जब डिले इतना हो जाता है तो फिर वो उसका तासुर खत्म हो जाता है, उस सजा का जो आना चाहिए ना, जिसको इबरत मिलनी चाहिए, वो इबरत खत्म हो जाती है। सर देखिए ना, ये बात थोड़ी सी आपकी बात को ही मैं यहीं से अगर रिलेट करूं शबीर साहब, अगर आप इजाजत दें। सर की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन फिर हमारा बॉटम लाइन, जैसे आपने सब पहले फरमाया था कि ताकतवर आदमी तो पैसे देके छूट जाता है, गरीब आदमी जो है वो अपनी जगह फंसा रहता है। अगर हम ट्रायल से पनिशमेंट का जो पूरा सफर है, अगर हम इसको एक्सपेडाइट कर जाएं, सर वाली बात कि इबरत तो तभी आएगी ना। अब मैं बंदा रोड के ऊपर मार के दिन दहाड़े आराम से, भले मुझे पता है कि जी मैं 4 साल 5 साल तो इन अदालतों में 10 साल घसीटूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा जी मेरा फला मर गया, मुझे पैरोल पे छोड़ दो, मेरे पित्ते का ऑपरेशन होना है, मुझे लंदन से मेरा पित्ता लगेगा, दूसरा सो ऑन सो फोर्थ, तो फिर तो एंड में तो कुछ नहीं होगा ना। बिल्कुल, आप सजाओं की इम्प्लीमेंटेशन फिलफूर करें, निशाने इबरत बनाएं आप ऐसे दरिंदों को जो 4 साल की बच्ची का रेप करके उसका मर्डर करते हैं।
پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی شبیر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین، اصل جو بات اور اصل جو موقف ہے، لب لباب ہے بات کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور کی بہت کمی ہے. دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، اس سے شعور بیدار ہوتا ہے اور اس سے کافی معاشرتی جہالت ختم ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن. السلام علیکم.